السلام علیکم طالب بھائی، ایک سوال تھا میرا چھوٹا سا. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال تھا میرا چھوٹا سا، اس سے پہلے کلاس شروع ہو. جی جی وہ ہاں انا اور انا کا انا جو مجھے کریکٹ کریے اگر میں صحیح میں یا غلط ہوں تو انا جو میں سمجھتا ہوں، جو جہاں تک مجھے یاد ہے، انا اگر شروعات ہو رہی ہے سینٹینس تو انا ہوگا، اور اگر بیچ میں آئے گا تو انا. کیا صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ. دونوں جو ہے انا اور انا، یعنی معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ بس جو بیچ میں یوز ہوتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ انا ہو جاتا ہے، اور معنی جو ہے دونوں کا ایک ہی ہے. ہلو السلام علیکم طالب بھائی. جی وعلیکم السلام. یہ پیٹرن صحیح ہے کیا؟ نشہد انک رسول اللہ. یعنی یہاں پر جو ہے وہ اصل میں یہ مانوی ڈیفرنس کی وجہ سے جو ہے، چونکہ یہ جو قرآن میں آیا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ انا بھی، بٹ یہ کہ موسٹ آف دا ٹائم کیا ہے، انا یوز ہوتا ہے. اور کبھی کبھی کچھ مانوی ڈفرینسز کی وجہ سے جو ہے وہ، چونکہ یہاں پر پورا سین تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، چونکہ منافقین ایک چیز کلیم کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس میں مانوی باریکی ہے. اچھا یعنی جی، ہاں، تو یہ وہ ہم لوگ تھوڑا آگے یہ پڑھیں گے اس کے بارے میں. آگے تو اس پر اس طرح، چونکہ اس کا تعلق جو ہے نا عربی بلاغت سے ہے. اب میں چونکہ سوال آپ نے کیا ہے تو چونکہ وہ شہادت کو کلیم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ منافقین کی طرف، منافقین یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نشہدو، یعنی ہم گواہی دے رہے ہیں. تو خدا جو ہے اس بات کو وہ نہیں کر رہا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں کیا ہے کہ اس کو یہ ایک الگ بات خدا کہہ رہا ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، بلے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ شہادت کو کلیم کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں مانوی لحاظ سے بھی ڈاؤٹ فل بنا دیا کہ ان کے کلیم کو جو ہے وہ تھوڑا اناتھورائزڈ کیا جا رہا ہے. یعنی اس لحاظ سے تو تھوڑا سا اس میں مانوی بلاغت آ گئی ہے. ان جنرل ایسا ہوتا ہے کہ اگر پوری بات ایک سیکوینس میں ہے یا ایک معنی کے لحاظ سے ہے تو اس میں انکا آپ دیکھیں گے کہ اکثر جگہ پر قرآن میں کیا ہے کہ بیچ میں اگر ہو رہا ہے تو وہ انکا آتا ہے، یا انا آئے گا، یا جو بھی اس کا فارم ہے اس میں آتا ہے. اوکے جی، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. تو کل ہم لوگوں نے جو ہے السفر پڑھا، دا جرنی، اور اس سے ریلیٹڈ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ پورے معنی ہے یہاں پہ. تو اب یہ لاسٹ چیپٹر ہے ابراہیم. تو دو لوگوں نے تو ماشاءاللہ کافی بہترین جو ہے، تو اس کے لیے کوئی ہے ریڈی تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے آگے بڑھتے ہیں.
تو اس میں کیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کانا یوز ہوا ہے، کانا سے جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ کان اگر ابراہیم. جی اگر کوئی نہیں پڑھتا تو میں پڑھوں. ہاں پڑھیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان ابراہیم ولدن رشیدہ. ابراہیم ایک ذہین لڑکا تھا. وکان اسم ابیہ آزر، اور ان کے والد کا نام آزر تھا. وکان آزر یعبد الاصنام ویسجد لها ویبیعها، اور آزر عبادت کرتے تھے بتوں کی، اور ان کو سجدہ کرتے تھے اور ان کی تجارت کرتے تھے. ہاں ماشاء اللہ کافی اچھا ہے. تو یہ دیکھا کہ ہاں کانا جو ہے کانا کا اسم ابراہیم ہے، اور ولدن رشیدن کیا ہے المرکب توصیفی کے فارمیٹ میں کانا کی خبر ہے. تو کانا ابراہیم ولدن رشیدن، ابراہیم جو ہے وہ بہت جینیس اور بہت سمجھدار لڑکے تھے. اور اسم ابیہ ابن فادر، اور اسم ابیہ ان کے فادر کا نام. یہ مضاف مضاف الیہ اور یہ ریلیٹو فریز ہے، یعنی ابی ہی ان کے فادر. چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے یا کو جو ہے وہ زیر کے ایکویلنٹ جو ہم آگے پڑھیں گے کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اسم ابی ہی ان کے فادر. تو اسم و ابی ہی یہ دونوں ملا کے کانا کا اسم ہے کہ ان کے فادر کا نام تھا کیا؟ آزر. اور یہ آزر کانا کی خبر ہے. تو وہ کان اسم و ابی ہی آزر، ان کے والد کا نام آزر تھا. اب یہ دیکھیں کہ پھر کانا کا اسم یہاں پہ آزر ہے. وہ کان آزر یعبد الاصنام، یہ یعبد الاصنام دونوں ملا کر کے کانا کی خبر ہے. تو کانا آزرو کہ آزر یعبد الاصنام، بت کی عبادت. اب ویسے ہوتا یعبد الاصنام وہ بت کی عبادت کرتا ہے، لیکن کانا کی وجہ سے جو ہے یہ پورا ایک سے جو اس کا معنی ہو رہا ہے وہ یہ ہوگا، یعنی تھا کے ساتھ وہ اس کو تھا میں کنسیڈر کر لیا جائے گا، چونکہ یہ کانا سے ریلیٹ ہو رہا ہے. تو وکان آزر یعبد الاصنام کہ آزر جو ہے وہ عبادت کرتا تھا. اور سجد لام کے ساتھ یوز ہوتا ہے، سجد لہو یعنی اس کے لیے سجدہ کرنا. تو یسجد لہا اس کو سجدہ کرتا تھا. ہاں چونکہ صنم اور اس کی جمع کیا ہے؟ اسنام، بت. اسنام چونکہ کیا ہے؟ بروکن پلورل ہے، تو بروکن پلورل مؤنث یوز ہوتا ہے. ہوئی ہے پروناؤن یہاں پہ. تو وہ یسجد لہا کہ وہ سجدہ کرتا تھا، چونکہ کانا سے یعبدو بھی ریلیٹ کر رہا ہے، یسجدو بھی ریلیٹ کر رہا ہے، اور یبیو بھی ریلیٹ کر رہا ہے. اور با یبیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سیل، بیچنا. اسی سے ہے بائی، جو با یبیو بائی ان، بیچنا. تو یہ سب کانا سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو یسجد لہا یعنی اسنام. اسنام چونکہ بروکن پلورل ہے، مؤنث ہے، تو وہ اس کے لیے اس کو سجدہ کرتا تھا. وہ یبیعھا اور اس کو بیچتا تھا. جی چلیے. وَهُوَ كَانَ رَجُلًا مَشْهُورًا فِي قَرِيَّتِهِ، اور وہ مشہور آدمی تھا اپنے بستی میں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، اور ابراہیم جانتے تھے کہ بے شک یہ جو بت ہیں یہ صرف پتھر ہیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى أَنَّ الذُّبَّابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ، اور ابراہیم دیکھتے تھے کہ بے شک
جب مکھی مکھیاں جب بیٹھتی ہیں ان بتوں پر فلا تدفعوا تو وہ ان کو بھگا نہیں سکتے تھے. وکان یرل فار یاکلوا اور وہ دیکھتے تھے کہ جب چوہے کھاتے تھے طعام الاصنام بتوں کا کھانا فلا تمنعوا تو وہ منع نہ کر پاتا تھا. وکان ابراہیم یقول اور ابراہیم کہتے تھے فی نفسی اب خود سے لماذا یسأل الناس الاصنام سأل یسألو لماذا یسألو یسأل الناس الاصنام کہ کیسے یہ لوگ ان بتوں سے سوال کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ. وَهُوَ كَانَ جی رجل ہاں میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیجیے، رہنے دیجیے اس کو. وَهُوَ كَانَ رجلا مشہورا. اب کانا یعنی کانا کی خبر کون ہے؟ یہ ہوا وہ پہلے آ گیا ہے، یعنی اس ابراہیم کے بارے میں بات آزر کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو یعنی وہ کانا یعنی کانا کا اسم کون ہے؟ ہوا. تو اس کے بارے میں بات بتائی جا رہی، یعنی وکان آزر رجلا مشہورا. تو اس کو اگر پروناؤن کے فارمیٹ میں تو اس طرح سے بھی یوز ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے یہاں پہ تو گویا کہ اس کو بھی سمجھیں کہ جو ہے کانا کا اسم جو ہے اگر پروناؤن ہو تو اس طرح بھی یوز کرتے ہیں، وہ پہلے بھی آ جاتا ہے. تو وہ کانا رجلا مشہورا یعنی وہ تھا، مشہور آدمی تھا، قریتی ہی اپنے گاؤں میں، فی قریتی ہی اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے ٹاؤن میں. قریہ کا لفظ کیا ہے؟ یہ اصل میں بعد میں لوگوں نے اس کو گاؤں گاؤں کر دیا، لیکن یہ قرآن میں جو قریہ ہے نا، یہ قریہ یہ بہت بڑے ٹاؤن کے لیے یوز ہوا جو بہت گویا کہ کسی بھی سیولائزیشن کا جو ایک آئیکونک کوئی شہر ہو یا سمبولک کوئی شہر ہو اس کو قریہ بولتے ہیں. لیکن یہ کیوں ایسا ہوا ہے پتہ نہیں، وہ اور سٹی کے لیے لوگوں نے الگ الگ جو ہے وہ ورڈ جو ہے وہ رائج ہوا ہے. لیکن قریہ کا اصل مطلب کیا ہے کہ بہت بڑی سیولائزڈ سٹی جو ہے اس کو قریہ بولتے ہیں. تو وہ اپنے ٹاؤن میں بہت مشہور آدمی تھا. وکان ابراہیم یعرف، اور ابراہیم عرف یعرف عرفانا، معرفت اسی سے ہے یعنی جاننا، کہ وکان ابراہیم یعرف اور ابراہیم جانتے تھے. عرف یعرف عرفانا کسی چیز کو ان ڈیپتھ میں جاننا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، اس کو بولتے ہیں عرفان. اب یہاں پہ دیکھیں کہ انا بیچ میں آیا تو یہ ہوتا ہے، اگر شروع میں ہوتا تو ویسے بھی ہوتا ان الاصنام حجارتن، ان الاصنام حجارہ، کہ بے شک بت کیا ہے وہ پتھر ہے. اور یہاں پہ چونکہ سینٹینس کے بیچ میں یوز ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے، انا جو ہے وہ انا ہو جاتا ہے جب بیچ میں یوز ہوتا ہے تو سینٹینس کے. لیکن اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، یقیناً، انڈیڈ کے معنی میں. تو وکان ابراہیم یعرف، اور ابراہیم جانتے تھے کہ بے شک بت پتھر ہے. وکان ابراہیم یرا، اور رعا یرا رؤیتن کا مطلب دیکھنا، ٹو سی. تو وکان ابراہیم یرا، اور ابراہیم دیکھتے تھے، ان الذباب، بے شک مکھی، یجلس علی الاصنام، بیٹھتی ہے بتوں پر. فلا تدفعوا، تو اب چونکہ یہ انا سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا ترجمہ اب پریزنٹ میں ہوگا. یہ کانا ابراہیم و یرا، ابراہیم دیکھتے تھے، اب پھر انا آ گیا تو وہ پورے سینٹینس میں جو ہے اپنا انفلوئنس ڈالے گا، یعنی وہ پریزنٹ، پھر پریزنٹ کا معنی یہاں پہ آئے گا کہ یہ جو مضارع کا اصل معنی ہے. تو ان الذباب یجلس، کہ بے شک مکھی بیٹھتی ہے، علی الاصنام، بتوں پر.
फला तदफाओ, तो बुत क्या करते हैं, उसको दफा नहीं करते हैं, उसको हटाता है, उसको बुत जो है हटाते नहीं है। वकान यरा, और वो देखते थे, यानी वकान इब्राहिम यरा, वकान इब्राहिम यरा, वकान यरा यानी वकान इब्राहिम यरा, इब्राहिम यहाँ से गोया के हजफ कर दिया गया है, जैसा कि बोलचाल में भी होता है और रिटर्न में भी होता है। वकान इब्राहिम यरा, और इब्राहिम देखते थे किसको, यरा अल्फार, वो देखते थे चूहे को। अल्फार किसको बोलते हैं, चूहे को। क्या देखते थे, अल्फार याकुलु तामल असनाम, के चूहा खाता है तामल असनाम, बुतों के खाने को, ये मुजाफ मुजाफिल है, तामल असनाम बुतों का खाना। और मना यमना, मनान, मना करना, जो उर्दू में भी सेम यूज होता है, तो ये बाब फतह से है, मना यमना, मनान, मना करना, किसी चीज को रोकना, तो वो मना नहीं करते बुत जो है। वकान इब्राहिम यकूल फी नफ्सी, तो इब्राहिम अपने आप से कहते थे, अब यकूल फी नफ्सी, वो अपने नफ्स में कहते थे, यानी खुद से कहते थे, अपने आप से कहते थे, लिमाजा, क्यों, किस लिए, यस अलुन्नासु, लोग सवाल करते हैं, अल असनामा, बुत को, बुत से क्वेश्चन करते हैं, बुत से लोग सवाल करते हैं, क्यों, लोग क्यों सवाल करते हैं बुतों को क्यों मांगते हैं, बुतों से क्यों मांगते हैं। वकान इब्राहिम यकूल, और इब्राहिम कहते थे, लिवालिदिही, अपने वालिद से, या, हाँ चलिए पढ़िए आगे जी। वकान इब्राहिम यकूलु लिवालिदिही या अबी, और इब्राहिम अपने वालिद से कहते थे, ए मेरे अब्बा, लिमादा ताबुदु हादिहिल असनाम, आप क्यों इबादत करते हैं इन बुतों की। वया अबी, और ए अब्बा, लिमा तस्जुदु लिहादिही, और क्यों आप इनको सजदा करते हैं, लिहादिहिल असनाम, इन बुतों को सजदा करते हैं। व इन्ना हादिहिल असनाम, और बेशक ये बुत, या अबी, ए मेरे वालिद, ला ताकलू, ना तो खाते हैं, वला तशरबू, ना तो पीते हैं, वकाना आजरू यगज़ब, और आज़र यगज़ब, और आज़र गुस्सा होते थे, वला यफ़हमु, और वो नहीं समझते थे, वकान इब्राहीम यअलमु, और इब्राहीम जानते थे, इन्नल अस्नाम, बेशक ये बुत, ला तज़ुर्रु, ना तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, वला तनफ़उ, और ना ही फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वकान इब्राहीम, और इब्राहीम यनसहु लिक़ौमिही, अपनी कौम को नसीहत करते थे। वकान अन्नासु यग़ज़बून, और लोग गज़बनाक हुआ करते थे। वला तफ़हमून, और उनको समझ नहीं आती थी। वकान इब्राहीम यक़ूल, और इब्राहीम बोलते थे, लिन्नासी, लोगों से, कैफ़ा तसअलून हाज़िहिल असनाम, कैसे सवाल करते हो इन बुतों से। व इन्नहा ला तंतिकु, वो ना तो बोल सकते हैं, ये बुतों के बारे में बोला जा रहा है। वला तस्माउ, ना सुन सकते हैं। अला तफहमून, क्या तुम समझते नहीं, शैया, किसी चीज़ों को। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, तो क्या तुम अकल नहीं रखते। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा जो है, बहुत शानदार। तो वकान इब्राहिम यकूल लिवालिदिही, और इब्राहिम जो है वो कहते थे अपने वालिद से, या अबी, अबुन का मतलब क्या होता है, फादर, तो अबी जैसे किताबी, मेरी किताब, अबी मेरे फादर, मेरे वालिद। और या आपने पढ़ा है जो हरफुन निदा में, यानी एक्सक्लेमेशन में, वो के माना में यूज करते हैं जो। तो या अभी मेरे वालिद, लिमाजा, क्यों, ताबुदु, आप इबादत करते हैं, हाज़िहिल असनामा, इन बुतों को आप पूजते हैं। वह या अभी, और ए मेरे वालिद,
اب دیکھیں لمازا اور لما دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لما کس وجہ سے، لمازا کیوں، یعنی یہ دونوں یوز ہوتا ہے، لما اور لمازا، یعنی کیوں، کس وجہ سے، کس لیے. تو یہاں پہ ہے لمازا اور یہاں پہ ہے لما. لما تسجدو، آپ کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ سجد یسجد سجودن، سجدہ کرنا. لہذہ الاسنام، ان بتوں کے لیے، یعنی ان بتوں کو. ہاذا اور لہذا، یہ جو ہے اردو میں لہذا پورا کا پورا جو ہے اتر کے آ گیا ہے، اور یہ ہے عربک میں جو ہاذا اور ہاذہی. اب اس میں لام لگا دیں تو یہ ہو جائے گا لہذا، یعنی اس لیے، اس جیسے لہذا الاسنام، ان بتوں کے لیے، کیوں، یا ان بتوں کے لیے، اور لہذا ہی، تو یہ لہذا اور لہذا ہی. اور اگر جو ہے صنم ہوتا تو ہوتا لہذا صنم، یعنی اس بت کے لیے. تو لہذا ہی الاسنام، ان بتوں کو، یعنی ان بتوں کے لیے، یعنی ان بتوں کو آپ کیوں سجدہ کرتے ہیں. وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، اور بے شک یہ بت. ان اپنے اسم کو کیا ہے، زبر دیتا ہے، تو یہ دونوں مل کر کے ان کا کیا ہے، اس میں. وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ یا ابی، یعنی اے میرے والد. ایک لا سوال ہے میرا یہاں پہ، تأکل، جی جیسے یہ جو دوسرا پارٹ ہے اس کا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، یہاں پر وَإِنَّ أُولَٰئِكَ الْأَصْنَامَ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، یہ میں نے بتایا تھا کہ جو اس طرح کے جو ہے، یعنی انسان کے علاوہ جو کچھ ہوتے ہیں بروکن پلیورل، تو ان کے ساتھ جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن یوز ہوتا ہے وہ سنگولر ہی یوز ہوتا ہے، یعنی صرف مذکر مؤنث کا فرق ہوگا اس میں. یعنی جو بھی بروکن پلیورل ہے اس کے ساتھ جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے وہ کیا یوز ہوگا، سنگولر یوز ہوگا، اور مؤنث یوز ہوتا ہے بس. کلیئر ہے؟ جی شکریہ. ہاں، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، اور بے شک یہ بت. یا ابی، ہے میرے فادر. لا تأکلوا، اکل یأکل اکلن، کھانا. لا تأکلوا، کھاتے نہیں ہے. اور شریب یشرب، باب سمیہ سے. ولا تشرب، اور پیتے نہیں ہے. وکان آزر یغضب، غضب یغضب، باب سمیہ سے غصہ کرنا. تو وکان آزر یغضب، اور آزر کیا ہے، غصہ ہوتا تھا، غصہ کرتا تھا. کانا کا اسم جو ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اسم کو پیش دیتا ہے، اور یہ فعل جو ہے اس کی خبر ہے، تو وہ ایز اٹ از رہے گا. وکان آزر یغضب، اور آزر کیا ہے، وہ غصہ ہوتا تھا. ولا یفہم، اور وہ سمجھتا نہیں تھا. وکان ابراہیم یعلم، اور ابراہیم جانتے تھے. یہاں پہ بھی کانا کا اسم جو ہے ابراہیم، اور اس کی خبر جو ہے یہ فعل ہے، کہ ابراہیم جانتے تھے. ان الاسنام لا تضر، ضر یضر، یہ نقصان پہنچانا، نقصان پہنچانا. تو اسنام مؤنث ہے تو اس کی وجہ سے یہ مؤنث یوز ہوا ہے. واحد مؤنث غائب، یعنی تھرڈ پرسن کا مؤنث سنگولر. تو ان الاسنام لا تضر، یہاں پہ بھی یہی حاضہی کی طرح جو ہے وہ ورب بھی کیا ہے، سنگولر ہی یوز ہوتا ہے. صرف جو ہے انسانوں کے لیے یا انسان سے ریلیٹڈ کچھ ہو تو اس میں جو ہے وہ یعنی پلورل یوز ہوگا. لیکن یہ اسنام چونکہ بروکن پلورل ہے تو اس کے لیے سنگولر ہی یوز ہوتا ہے سنگولر ہی. تو ان الاسنام لا تضر ولا تنفع، نفع ینفع، نفعن باب فتح سے نفع دینا. تو نہ نقصان دیتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور نہ نفع دیتے ہیں.
یہ بھی مؤنث ہے، دیکھ رہے ہیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَحُ، نصح ينصح، نصحن نصیحت کرنا، سمجھانا. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَحُ، اور یہ لام کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو لِقَوْمِهِ، یعنی اپنی قوم کے لیے کا مطلب کے بجائے یعنی اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، چونکہ نصح کے ساتھ لام یوز ہوتا ہے، یعنی کسی کو نصیحت کرنا، یعنی وہ قوم کو نصیحت کرتے تھے. تو وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ، کہ ابراہیم نصیحت کرتے تھے اپنی قوم کو. وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ، اور دیکھیں ناس جو ہے چونکہ وہ ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ پلیورل یوز ہوا ہے. تو وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ، اور لوگ جو ہے وہ غصہ ہوتے تھے. وَلَا يَفْهَمُونَ، اور وہ سمجھتے نہیں تھے. یہ جمع غائب مذکر کا صیغہ ہے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ، اور ابراہیم کہتے تھے لِلنَّاسِ، لوگوں سے. لام مطلب کے لیے سے کئی معنوں میں یوز ہوتا ہے. تو یقول للناس یعنی لوگوں سے کہتے تھے. کیف تسألون، کیسے تم سوال کرتے ہو، کیسے تم مانگتے ہو. ہذہ الاصنام، ان بتوں کو تم کیسے مانگتے ہو، یعنی ان بتوں سے کس طرح سوال کرتے ہو. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ یعنی یہ سب بت. نطق ینطق نطقن، بولنا، اسی سے کیا ہے نطق، بولی کو بولتے ہیں. تو یہ ضرب یضرب سے بولنا. وَإِنَّهَا لَا تَنطِق، اور بے شک یہ بت بولتے نہیں ہے. وَلَا تَسْمَعُ، اور سنتے نہیں ہیں. سمع یسمع. الا تفہمون، یہ تفہمون اور تعقلون یہ کیا ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے، حاضر کا کیا ہے، پلیورل ہے، مذکر ہے. یعنی کیا تم لوگ سمجھتے نہیں، شیئن کچھ، کسی چیز کو، یعنی کیا تم لوگ سمجھتے نہیں کسی چیز کو، یعنی تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے. افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے. تو تعقلون یہ سیکنڈ پرسن حاضر کا صیغہ ہے، دیکھ رہے ہیں، اور مذکر کا صیغہ ہے. تو یہ لاسٹ چیپٹر بھی کیا ہے کمپلیٹ ہوا، اور اس کا پورا معنی جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا لکھا ہوا ہے. اس سے ریلیٹڈ سوال؟ طالب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ کہنا تھا، اس میں تھوڑا کمنٹ ہے، بتائیے گا صحیح ہے کہ نہیں، کہ نان ریشنل بینگ، غیر عاقل کا بروکن پلورل، نان ریشنل بینگ کا جب پلورل آتا ہے، جیسے ملائکہ اور جنات اور انسان، ان تینوں کو چھوڑ کے جو کچھ بھی ہے، ملائکہ جنات اور انسان کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے وہ نان ریشنل بینگ، غیر عاقل ہے. اور اس کا بروکن پلورل جب بھی آئے گا تو اس کا ورب، ایڈجیکٹو، پروناؤن، پوزیسو پروناؤن، کانا، خبر، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن سب سنگولر فیمینین ہوگا. ہاں صحیح ہے. یہ ٹھیک ہے. ہاں اس کو بس میں نے وہ عاقل غیر عاقل نہیں وہ کیا ہے، کہ ویسے ہی جو ہے وہ چونکہ جو انسانوں سے ریلیٹڈ ہے وہ بس اس کو شارٹلی اتنا کہہ دیا ہے کہ جو ملائکہ اور انسان سے، ہاں مطلب وہ بھی جہاں یعنی توسعاً ان کو بھی شامل کرتے ہیں. چونکہ اب ظاہر ہے کہ جناتوں کی بحث تو انسانوں کی دنیا میں کم ہوگی، فرشتے ظاہر ہے کہ جو ہے. تو یہ ہے کہ ان شارٹ جو بروکن پلورل ہے ان جنرل 99% ان کے ساتھ ایسا ہی ہے، اور باقی جو نہیں ہے وہ کچھ ریئر ہے. تو عام قاعدوں میں جو ہے وہ وہی بات ہے کہ اس کو عاقل غیر عاقل بھی کہتے ہیں، لوگوں نے لکھا ہے اس کو اس طرح سے.
تو بس کمپلیکیشن سے اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے اس کو نہیں وہ کیا ہے. اور کوئی سوال؟ یہ یہاں پر تنطق اور یقول دونوں کا معنی میں سے ہی آ رہا ہے کہنا. ہاں ایک منٹ، کون سا؟ ینسہو؟ تنطق اور یقول اوپر والے لائن میں اور نیچے والے لائن میں. ہاں 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 ہاں. ہم، یہ نطق ینطقو جو ہے یعنی بہت سارا ورڈ عربک میں آتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بولنے کے لیے کئی ورڈ یوز ہوتے ہیں، 4-5 ورڈز ہیں. تو جس میں سے قال یقولو ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات کہنا، اور یہ جو ہے نطق یعنی بولنے کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اسی سے منطق ورڈ بنا ہوا ہے، یا قرآن میں منطق الطیر آیا ہے یعنی پرندے کی بولی. تو فی الحال یہ سمجھے کہ دونوں کا مطلب، اس کا مطلب ہوا بولنا اور اس کا مطلب ہوا کہنا. یعنی انسان کا جو اپنا ایک بولنے کا جو پرسنل یا ایک ٹون ہوتا ہے، یا جو بولی نکلتی ہے زبان سے، اس کو بیسیکلی بولتے ہیں. یعنی زبان سے کچھ بھی نکلنا جو ہے وہ اس کو نطق بولتے ہیں، اور باقی کوئی بات جو انسان پراپر کہتا ہے اس کو قال وہ یقولو کے سینس میں کہتے ہیں. سے اور اسپیک والا. ہاں. اور کوئی سوال؟ یہ ہم لوگ غیر منصرف اسما پڑھیں گے کیا آگے؟ ہاں ہاں بالکل پڑھیں گے. اوکے. کہ وہ ابراہیم ہے نا یہاں پہ غیر منصرف. ہاں ہاں. اور کوئی کوشچن؟ چلے اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو اب ایک چیپٹر اور ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پیسو ورب میں ہم لوگ چلیں گے. تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ کچھ پرو وربس دے دیے گئے ہیں. تو اس میں تو کچھ وہ ہے جو بتا دیا گیا ہے، کچھ وہ ہے جس پر ڈسکشن نہیں ہوا ہے. تو مثل اس کی جمع کیا ہے؟ امثال. تو الامثال العربیہ یہ المرکب التوصیفی ہے، عربک پرووربس الامثال العربیہ، یعنی الامثال العربیہ تو مفتاح. یہ کس کو بولتے ہیں؟ چابی، کی کو بولتے ہیں عربک میں مفتاح، اور اس کی جمع کیا ہے؟ یہ مفاتیح. تو انا کیا ہے؟ اپنے اسم کو زبر دیتا ہے اور اپنے خبر کو کیا ہے وہ پیش دیتا ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں کیا ہے؟ انا کا اسم ہے ان مفاتیح الامور. امر کی جمع کیا ہے؟ امور یعنی معاملات. امر اس کی جمع امور، جو معاملات ہوتے ہیں. تو معاملات کی چابیاں یا معاملات کی کیز وہ کیا ہے؟ العزائم. عزائم ہے. عزم کی جمع کیا ہے؟ عزائم یعنی حوصلہ، ڈٹرمینیشن. یعنی ہمت اور حوصلہ کیا ہے؟
یہ کنجی ہے ہر امور کی، ہر معاملے کی. یہ عربک کا بہت مشہور پروورب ہے. تو ان مفاتیح الامور العزائم، کہ بے شک کیا ہے، یعنی تمام معاملات کی اور تمام چیزوں کی جو کی ہے وہ العزائم ہے، ڈٹرمنیشن ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے اور پختگی ہے. یعنی کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزائم. اس کے بعد کیا ہے؟ الافراط فی التواضع یجلب المذلہ. اس کو بولتے ہیں الافراط فی التواضع یجلب المذلہ. جلب یجلب ٹو برنگ، لانا کسی چیز کو. تو اور افراط بولتے ہیں کسی چیز کو حد سے زیادہ جو ہے اس کو کرنا، مطلب اس میں جو ہے وہ باؤنڈری کو کراس کر جانا، افراط کرنا کسی چیز میں، حد سے تجاوز کر جانا. یعنی یہ ایک معروف چیز ہے کہ آدمی کوئی جیسے اتنا گردن جھکائے کہ وہ جو ہے رکوع میں کنورٹ ہو جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ ہلکا سا جو ہے وہ گردن تھوڑا سا وہ کر دیا. تو الافراط فی التواضع یعنی تواضع میں حد سے گزر جانا، اتنی تواضع کرنا کہ گویا کہ گردن جو ہے وہ رکوع میں محسوس ہونے لگے. تو یہ افراط کیا چیز لاتا ہے؟ یعنی یجلب المذلہ، افراط لاتا ہے کیا؟ مذلت کو لاتا ہے، ذلت کو لاتا ہے، یعنی ہیوملیشن کو لاتا ہے. ذلہ اور مذلہ یعنی ذلت. اور جلب باب نصرہ سے جلب یجلب یعنی ٹو برنگ، لانا کسی چیز کو. تو یہ ہیوملیشن کو لاتا ہے کیا؟ الافراط. اور کس چیز میں افراط؟ فی التواضع، تواضع میں، یعنی جو جھکنے میں افراط کرنا جو ہے، حد زیادتی کرنا، وہ ذلت کو لاتا ہے. یعنی انسان کو ہر چیز معروف طریقے سے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ جو ہے کسی چیز میں انتہا پسند بن جائے. تو یہ یعنی جھکنا اچھی بات ہے، تواضع اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ گویا کہ ذلت کو ریپریزنٹ کرنے لگتی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. الافعال ابلغ من الاقوال، فعل کی جمع افعال، ایکشن، کرنا. فعل کی جمع افعال یعنی آپ کے افعال اچھے نہیں ہیں، یعنی آپ کے کام اچھے نہیں، ایکشنز. ابلغ زیادہ پہنچا ہوا ہے، یعنی زیادہ لاؤڈر ہے، زیادہ پہنچا ہوا ہے. کس سے؟ ورڈ سے. اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ایکشن سے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ کام بولنا چاہیے، افعال کو بات کرنا چاہیے، نہ کہ اقوال کو. یعنی ورڈ کے بجائے انسان کو ایکشن میں بات کرنا چاہیے. تو بولنے سے زیادہ کرنا مؤثر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. الافعال ابلغ من الاقوال. تو الافعال ابلغ یعنی زیادہ پہنچا ہوا ہے، یعنی زیادہ مؤثر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک شعر ہے، یہ اس کا پہلا مصرع ہے اور یہ اس کا دوسرا مصرع ہے. اور یہ شعر ہے اعز مکان فی الدنا سرج صابح خیر جلیس فی الزمان کتاب. تو یہ فارمیٹ تو ابھی بہرحال مضاف مضاف الیہ کا فارمیٹ ہے. اعز مکان یعنی سب سے عزت والی جگہ، فی الدنا یعنی دنیا میں، دنیا کو یعنی دنا اور دنیا، اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا. دنا اور دنیا مطلب دنا. تو اعز مکان فی الدنا سرج صابح،
کہ دنا میں یعنی دنیا میں اعز و مکان سب سے عزت والا مکان، مکان مطلب جگہ، پوزیشن کے پلیس، کہ سب دنیا میں جو ہے سب سے عزت والی جگہ، سرج و سابہن، سابہ کا سرج ہے یعنی گھوڑے کی پیٹھ ہے، سابہ مطلب گھوڑا، ہارس، السرج مطلب پیٹھ۔ تو شاعر فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے جو بیسٹ پلیس ہے، اعز و مکان، سب سے عزت والی جگہ دنیا میں کیا ہے؟ سرج و سابہ، یعنی سابہ کی پیٹھ، سابہ کی پیٹھ ہے، گھوڑے کی پیٹھ ہے۔ خیر و جلیس فی الزمان کتاب، خیر و جلیس بہترین ہم نشی، ہم نشی مطلب جو ساتھ میں ہو، ہم نشی جو نشست میں ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اسی سے نشست ہے، یعنی ہم نشی مطلب ساتھی، دوست، دا بیسٹ فرینڈ، خیر و جلیس یعنی جلسہ بیٹھنا، جلیس جو بیٹھا ہوا ہو ساتھ میں، یعنی ہم نشی ساتھ والا، دوست یعنی جو ساتھ ہو، ساتھی۔ اور خیر و جلیس فی الزمان کتاب، زمانے میں، یعنی یہاں پہ تھا دنا میں اور یہاں پہ ہے فی الزمان، زمانے میں، زمن، زمان مطلب زمانہ۔ تو خیر و جلیس فی الزمان، زمانے میں بہترین ساتھی، کتاب ہے، یعنی بہترین جگہ گھوڑے کی پیٹھ ہے اور بہترین ساتھی کتاب ہے۔ تو یہ بہرحال بہت یوز ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں گے کہ یہ کوٹ رہتا ہے، لہٰذا یہاں پہ کوٹ کر دیا گیا۔ اب ہے اصلاح الموجود، اصلاح الموجود خیر، کہ موجود کی اصلاح کرنا، یہ مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں دیکھ رہے ہیں، اصلاح الموجود، موجود کی اصلاح کرنا، خیر بہتر ہے، من انتظار المفقود، مفقود کے انتظار سے، من انتظار، انتظار سے، کس کے انتظار سے؟ المفقود کے انتظار سے، یعنی جو موجود نہیں ہے، موجود کا اپوزٹ مفقود، یعنی یہ مفقود ہے یعنی موجود نہیں ہے، تو موجود کا اپوزٹ ہے مفقود، اب مفقود کا اپوزٹ ہے موجود۔ اصلاح الموجود خیر، موجود کی اصلاح کرنا، جو چیز اویلیبل ہے اس کو ٹھیک کرنا بہتر ہے، من انتظار المفقود، جو چیز نہیں ہے اس کے انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ جو موجود ہے اس کی اصلاح۔ تو دیکھ رہے کہ موجود کو ٹھیک کرنا غائب کا انتظار کرنے سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد ہے کیا؟ خیر الاصدقاء، صدیق کی جمع اصدقاء، ایک ہوتا ہے صدیق، اس کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور یہ ہے صدیق، اس کا مطلب ہوتا ہے دوست، فرینڈ، اور اس کی جمع ہے یہ اصدقاء، صدیق اور اس کی جمع اصدقاء، فرینڈ، دوست، خیر الاصدقاء، اور اوپر تھا خیر و جلیس یعنی بہترین ہمنشی، اور خیر الاصدقاء یعنی بہترین دوست، خیر الاصدقاء بہترین دوست۔ من، آپ نے پڑھا کہ من کا مطلب ہوتا ہے جو، کون اب بیچ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو، یعنی جس کے بارے میں اب بات چل رہی ہے، اس کا ہوتا ہے تو اصل مطلب ہے کون، اب بیچ میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا جو، مطلب جس کے بارے میں بات چل رہی ہے وہی۔ تو خیر الاصدقاء بہترین دوست، من ترک المزاح، جو چھوڑ دے، کیا چھوڑ دے؟ المزاح چھوڑ دے، مذاق چھوڑ دے، ہنسی مذاق چھوڑ دے۔ ترک یترک ترکن آپ نے پڑھا چھوڑنا، من ترک جو چھوڑ دے، کیا چھوڑ دے؟ المزاح، مزاح کو چھوڑ دے یعنی مذاق کو چھوڑ دے، تو یہ ہوتا ہے مزاح، اور یہ اردو والے اس کو بنائے ہوئے ہیں مزاح،
جبکہ آن ایکچوئل یہ ورڈ کیا ہے؟ مزاح. تو من ترک المزاح، جو چھوڑ دے مزاح، وہ بہترین دوست ہے. یعنی جو جس کو بہرحال یہ لیول بتایا گیا ہے. حفظ السر امانہ، سر اس کی جمع ہے اسرار، سیکرٹ، راز. سرن سر، اور اس کی جمع الف پر افعال جیسے تھا اسی پر کیا ہے؟ اسرار. یہ اسرار جو نام ہوتا ہے، اور ایک ہے اسرار، وہ ایک الگ ورڈ ہے، وہ یہ مصدر ہوتا ہے. اور یہ ہے سرن، سر اس کی جمع اسرار مطلب سیکرٹس، راز. تو اسرار عالم مطلب دنیا کا راز، دنیا کے بہت سارے سیکرٹس. حفظ السر، تو سیکرٹ کی حفاظت کرنا. سیکرٹ کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ امانہ، کمٹمنٹ ہے، امانت ہے. تو یہ ہے حفظ السر، امانہ کے راز کی حفاظت کرنا. کیپنگ اے سیکرٹ از اے کمٹمنٹ، کہ وہ امانہ ہے، کمٹمنٹ ہے. اب اس کے بعد ہے الساکت عن الحق شیطان اخرس. یہ المرکب التوصیفی کے فارمیٹ میں ہے. شیطان اخرس، گونگا شیطان. شیطان اخرس یہ بہت یوز ہوتا ہے عربک میں، یعنی گونگا شیطان. تو الساکت عن الحق، حق کے موقع پر خاموش رہنے والا، وہ کیا ہے؟ گونگا شیطان ہے. یعنی جہاں پر بولنا چاہیے وہاں پر اگر آدمی خاموش ہے تو وہ کیا ہے؟ گونگا شیطان ہے. تو حق کو ظاہر کرنے کے بجائے اس سے خاموش رہنے والا کیا ہے؟ گونگا شیطان ہے. شیطان اخرس، گونگا شیطان. الساکت خاموش رہنے والا. سکت یسکت سکوتن، خاموش رہنا، اس سے یہ ہے اسم الفاعل الساکت، یعنی جو خاموش ہو. اور عن الحق، حق سے، یعنی جہاں پر حق کو بیان کرنا ضروری ہو یا جہاں پر بیان کرنا چاہیے اور وہاں پر آدمی نہ کرے، اور اس سے ظاہر ہے کہ چیزیں جو ہے جو بھی ہو، تو وہ گویا کہ کیا ہے؟ شیطان اخرس، یعنی گونگا شیطان. تو حق سے خاموش رہنے والا وہ کیا ہے؟ شیطان اخرس، گونگا شیطان. تو یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اور اسی میں بڑی حکمت کی باتیں جو ہے اور عقل اور شعور کی باتیں ہم لوگوں نے پڑھا ابھی. چونکہ کوئی بھی جو پروورس ہوتا ہے اس میں حکمت کو نچوڑ کے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بہت سارے سینکڑوں صفحات پہ حاوی ہوتا ہے وہ. تو اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ ایگزام کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، تو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ارشاد فرمائیں.
چلے کوئی سوال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.